السلام علیکم تمام سننے والوں کو نینا وائس کی طرف سے خوش آمدید۔ آج ہم آپ سب دوستوں کے ساتھ جو کہانی شیئر کرنے جا رہے ہیں اس کا عنوان ہے جنزادہ، اور یہ سر ایم راحت صاحب نے لکھی ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ نوچندی جمعرات تھی۔ طاہرہ بیگم معمول کے مطابق شاہ غازی کے مزار پر چادر چڑھانے آئی تھی۔ سبھی ساتھ تھے، بس موزم علی موجود نہیں تھے۔ ویسے بھی وہ کبھی کبھار ہی آ جایا کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ انہیں شاہ غازی سے عقیدت نہیں تھی، بس وہ کاروباری آدمی تھے اور اپنی مصروفیاتوں میں گم رہتے تھے۔ باقی نظم نثر، کچھ ملازم، عشیرہ سبھی ہوا کرتے تھے۔ شاہ غازی کے مزار سے کچھ فاصلے زبردست خیمے لگائے جاتے تھے۔ ایک خیمے میں 7 آئے ہوئے ملازم ہوتے تھے اور دوسرے میں طاہرہ بیگم دونوں بیٹیوں اور مشیرہ کے ساتھ۔ شکر ہے کہ مشیرہ کو ملازموں کے ساتھ نہیں رکھا جاتا تھا، کم از کم اتنا خیال ضرور کر لیا جاتا تھا۔ آج بھی 12 سوا 12 بجے تک طاہرہ بیگم مزار اقدس پر فاتح خوانی کر رہی تھی۔ چادریں چڑھائی گئی تھیں، پھول چڑھائے گئے تھے، خیراتیں بانٹی گئی تھی، لنگر تقسیم کیا گیا تھا۔ سوا 12 بجے وہ واپس آئی تھی۔ سب تھک گئے تھے لیکن نشیرہ کو نیند نہیں آئی تھی۔ ویسے بھی وہ گرمیوں کا موسم تھا، فضا میں حبس کی کیفیت تھی اور موسم بہت ہی خراب ہو رہا تھا۔ عشیرہ خیمے میں اپنی جگہ لیٹی ہوئی سوچوں میں گم تھی۔ ماضی کی یادیں زندگی کا سرمایہ ہوتی ہیں اور صحیح معنوں میں یہ یادیں انسان کو زندہ رکھتی ہیں، چاہے وہ تلخ ہوں یا خوشی سے بھرپور۔ انسانی ذہن کی میراث ہوتی ہیں۔ ابو اور امی زندہ تھے تو اس کا شمار بھی انسانوں میں ہوتا تھا۔ ہر طرح کی خوشیاں اس کے لیے تھیں، لیکن تقدیر نے اس سے اس کے ماں باپ چھین لیے۔ دونوں کار کے حادثے میں ہلاک ہو گئے تھے۔ عشیرہ کو تب سمجھ نہیں تھی، لیکن پھر بھی نہ جانے کیوں اسے کافی دن تک یہ احساس رہا تھا کہ امی ابو اس طرح نہیں جائیں گے، کچھ نہ کچھ ہو جائے گا، وہ واپس آ جائیں گے۔ مگر یہ ایک معصوم سوچ تھی۔ جانے والے بلا کہاں واپس آتے ہیں؟ اسے بڑی تنہائی کا احساس ہوا، لیکن اس کا کوئی حل اس کے پاس نہیں تھا۔ اعظم علی بھائی پر جان نثار کرتے تھے۔ موزم علی بھی برے انسان نہیں تھے، لیکن ان کی بیگم ذرا مختلف مزاج کی حامل تھیں۔ طاہرہ بیگم کی کبھی عشیرہ کی والدہ امیرہ سے نہیں بنی تھی۔ امیرہ عشیرہ کی والدہ کا نام تھا، لیکن امیرہ بیگم اچھے مزاج کی حامل تھی۔ انہوں نے کبھی اپنے گھر کو تماشا نہ بننے دیا، اور اچھے لوگ جلد ہی دنیا سے واپس چلے جاتے ہیں۔ البتہ وہ عشیرہ کو بے یار و مددگار چھوڑ گئے تھے۔ لے دے کے دادی اماں تھیں جنہوں نے عشیرہ کا بہت خیال رکھا تھا، اور ان کی زندگی تک طاہرہ بیگم عشیرہ کے ساتھ کوئی بدسلوکی نہیں کر سکی تھی۔ جیسے ہی دادی اماں کا انتقال ہوا، طاہرہ بیگم نے اپنے پر پرزے نکال لیے۔ شوہر ان کے قبضے میں تھے۔ موزم علی کی یہ مجال نہیں تھی کہ بیگم کے احکامات کی خلاف ورزی کر سکیں۔ گھر میں نوکر چاکر تھے، لیکن طاہرہ بیگم کے دل کی گھٹن ایسے سکون نہیں پا سکتی تھی۔ چنانچہ انہوں نے عشیرہ کو گھر کی ملازماؤں سے بدتر بنا دی اور وہ سلوک کیا اس کے ساتھ کہ دیکھنے والے بھی پناہ مانگے۔ پتہ نہیں ان کے دل میں ایسی کیا نفرت بیٹھی ہوئی تھی۔ غالباً یہ بھی تھا کہ عمیرہ بیگم نہایت خوبصورت تھیں اور ان کے مقابلے میں طاہرہ بیگم کچھ بھی نہیں تھی۔ ایسے ہی ان کی دونوں بیٹیاں نظم اور نثر بھی تھیں۔ بے شک جوانی میں تو سبھی خوبصورت ہو جاتے ہیں، لیکن عشیرہ کو اللہ تعالیٰ نے وہ حسن دیا تھا کہ دیکھنے والے عش عش کریں۔ خوبصورت ماں کی خوبصورت بیٹی تھی، اور سچ بات یہ ہے کہ اپنے آپ سے مکمل طور سے بے نیاز، سادہ سے مزاج کی حامل، اور اس کی یہ سادگی اسے لے ڈوبی۔ اسی کی طرح نظم اور نثر بھی جوان ہوئی تھی۔ یہ طاہرہ بیگم کی بیٹیاں تھیں، اور طاہرہ بیگم ان دونوں کے لیے اچھے رشتوں کی تلاش میں تھی۔ موزم علی نے بھی طاہرہ بیگم کے کہنے پر اپنے کچھ دوستوں سے اس بارے میں بات کی تھی۔ چنانچہ مالی طور پر انہی کے ہم پلہ ہاشم خان صاحب اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر آ گئے۔ بیگم ہاشم اور ان کا بیٹا ظفر خان بھی آیا تھا۔ نظم اور نثر دونوں کو بنا سنوار کر سامنے لایا گیا تو ہاشم خان نے مسکرا کر کہا، آپ نے بیٹوں کے نام خوب رکھے ہیں۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ کی نظم زیادہ خوبصورت ہے یا نثر، دونوں آپ کی بچیاں ہیں۔ موزم علی نیاز مندی سے بولے۔ اتنی دیر میں عشیرہ کولڈ ڈرنک لے کر آ گئی اور ہاشم خان اور خاندان اسے دیکھتا رہ گیا۔ معمولی قیمت کے کپڑے کا سادہ لباس پہنے ہوئے، الجھے ہوئے بال، سلگتا چہرہ، اس قدر دلکش، اس قدر پرکشش کہ انسانی آنکھ جھپکنا بھول جائے۔ پرکشش جسامت کولڈ ڈرنک سب کو پیش کی، پر ایک بار بھی نگاہیں اٹھا کر کسی کو نہ دیکھا۔ اسی طرح گردن جھکائے چلی گئی اور سب دیکھتے رہ گئے۔ خود ہاشم خان نے پوچھا، یہ کون تھی؟ طاہرہ بیگم چونک پڑی۔ انہیں ایک دم سے احساس ہوا کہ ہاشم خان کے لہجے میں ایک عجیب سی کیفیت ہے۔ جلدی سے بولی، وہ عزیز ہے ہماری، بس ساتھ ہی رہتی ہے، شادی شدہ ہے،
نہیں بس کام دھندا کرتی ہے، ملازمہ تو نہیں ہے نا؟ بس ملازمہ ہی سمجھ لیجئے۔ ہاشم خان کو ایک دم احساس ہو گیا کہ ان کا تجسس طاہرہ بیگم کو پسند نہیں آ رہا، چنانچہ وہ خاموش ہو گئی، لیکن واپسی پر عشیرہ ہی گفتگو کا موضوع تھی۔ کوئی شکر معلوم ہوتا ہے، خاندان ہی کی بچی لگتی ہے، مگر کس قدر حسین ہے۔ بیٹے نے شرماتے شرماتے ماں باپ سے کہا، اس کے لیے بات چلائیں، میں تو خود دھنگ رہ گیا ہوں۔ فوراً معلومات تو کریں بیگم کون ہے۔ ویسے طاہرہ بیگم کا لہجہ بتاتا تھا کہ ہمارا تجسس انہیں پسند نہیں آیا۔ پاپا نہ نظم نظم ہے نہ نثر نثر، آپ اگر میرے لیے اس گھر میں بات کریں گے تو صرف اس لڑکے کے لیے، میں معلوم کر لوں گی۔ صغیر کی ماں اسی گھر تو ملازم ہے، صغیرہ سے کہوں گی کہ اپنی ماں کو بلا کر لائے۔ بیگم ہاشم خان نے کہا، صغیرہ نامی لڑکی انہی کے گھر کام کرتی تھی، چنانچہ وہ اپنی ماں کو بلا لائی۔ تو صغیرہ کی ماں نے پوچھ گچھ کے دوران کہا، بی بی خون سفید ہونے میں دیر ہی کتنی لگتی ہے، وہ ان کے گھر کی بچی ہے، میں تو بہت دن سے وہاں ملازم ہوں بھی۔ اس کے ماں باپ کار کی ٹکر سے مر گئے تھے، ہمارے بڑے صاحب کے چھوٹے بھائی تھے، یہ ایک ہی بیٹی تھی، مشیرہ ہے اس کا نام، کم بختوں نے نوکر بنا کر رکھا ہوا ہے، بہت ہی صابر شاکر بچی ہے، اللہ اس کی مشکل حل کرے۔ طاہرہ بیگم نے تو اس سے بیر باندھ رکھا ہے، حالانکہ ہم لوگ بھی ہیں گھر میں سارے کام کرنے کے لیے، پر طاہرہ بیگم اس سے ایسے کام لیتی ہیں کہ کانوں کو ہاتھ لگانے کو جی چاہتا ہے۔ ظفر خان نے بھرے ہوئے لہجے میں کہا، آپ جو کچھ بھی کریں میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اسے آپ اپنے گھر لے آئیں۔ گڑبڑ تو بہت کریں گے وہ لوگ، جیسا کہ صغیرہ کی ماں نے بتایا کہ طاہرہ بیگم نے اسے نوکر بنا کر رکھا ہوا ہے، کوئی وجہ ہوگی۔ دولت جائیداد کا چکر انسان کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں لے جاتا ہے۔ اگر دونوں بھائی تھے تو یقیناً دونوں کی دولت بھی برابر ہوگی۔ بیچاری بچی کو اس لیے طاہرہ بیگم نے نوکر بنا رکھا ہے کہ کبھی وہ سر نہ اٹھانے پائے۔ بیگم ہاشم خان نے جب طاہرہ بیگم پر اپنا خیال ظاہر کیا تو وہ چراغ پا ہو گئی۔ ہم فرشتے نہیں ہیں، پہلے اپنی بچیوں کا رشتہ کریں گے، اس کے بعد اس کے بارے میں سوچیں گے۔ اگر آپ کے دل میں ایسا کوئی خیال ہے تو نکال دیں، ہمیں اس کی شادی ابھی نہیں کرنی۔ بیگم ہاشم خان نے بہت سر مارا، ظفر خان نے بھی اپنے طور پر کوشش کی، مگر بات نہ بن سکی۔ دادی اماں اگر زندہ ہوتی تو شاید کچھ ہو جاتا، لیکن بیگم ہاشم خان کو اس طرح بے عزت کر کے گھر سے نکالا گیا کہ پھر بھلا وہ کیا ادھر کا رخ کرتی۔ ظفر خان کا بھی کوئی سلسلہ تو تھا نہیں، چنانچہ بات ختم ہوئی۔ البتہ اب نظم و نثر بھی اس سے برگشتہ ہو گئی تھی اور ڈھنگ سے بات نہیں کرتی تھی، لیکن صغیرہ کی ماں نے اس کے بارے میں جو کچھ کہا تھا وہ بالکل صحیح کہا تھا۔ وہ صابر و شاکر تھے اور اس نے اپنی تقدیر سے سمجھوتا کر لیا تھا، نوکروں کی طرح ہی اسے رکھا جاتا تھا اور اس نے کبھی اس بات کی شکایت نہیں کی تھی۔ رہی صحیح کسر مشیرہ بیگم نے پوری کر دی تھی۔ مشیرہ بیگم طاہرہ بیگم کی بہن تھی، بیوہ ہو گئی تھی، اولاد بھی نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں مرتبے ان کی فطرت کو سامنے رکھتے ہوئے ہی دیے تھے۔ بلا کی جلاد اور کینہ پرور خاتون تھیں، بات بات میں ناک بھون چڑھانا ان کی عادت تھی۔ دوسرے شہر میں رہتی تھی، وہاں سے دل اکتایا تو بہن کے پاس آ گئیں۔ بس بے مثال شخصیت کی مالک تھیں، کسی نہ کسی عذاب کے طور پر نازل رہنا ان کی فطرت میں شامل تھا، اور یہاں آ کر انہیں علم ہو گیا کہ ایک ایسی شخصیت موجود ہے جسے زیر عتاب لایا جا سکتا ہے۔ طاہرہ بیگم تو خیر جو کچھ بھی تھی، لیکن ان سے کہیں زیادہ ظلم و ستم مشیرہ بیگم نے عشیرہ پر توڑ رکھے تھے، اور وہ طاہرہ سے زیادہ حالہ مشیرہ سے خوفزدہ رہتی تھی۔ ماضی کی وہ یادیں جو اس کی زندگی کا سرمایہ تھی، ماں باپ کے ساتھ جو وقت گزارا تو اسے یاد کر کے دل کو ایک خوشگوار کیفیت میں مبتلا کر لیتی تھی، ورنہ بعد میں پھر وہی۔ اس وقت بھی اسے سب گہری نیند سو گئے تھے، لیکن وہ جاگ رہی تھی، فضا میں حبس کی کیفیت بھی تھی اور خیمے کے اندر نہ جانے کیوں عجیب سی گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور خیمے سے باہر نکل آئی۔ قرب و جوار میں روشنیاں بجھ چکی تھی، مزار شریف کی روشنیاں بھی بجھا دی گئی تھی، بس بلندی پر ایک پیلے رنگ کا بلب روشن تھا جو تھوڑے سے حصے کو مدھم سی روشنی دے رہا تھا، یا پھر کہیں زائرین کے ڈیرے جن میں سے چند نے پیٹرو میکس جلا رکھے تھے اور شاید عبادت کر رہے تھے۔ وہ تھوڑی سی آگے بڑھی اور چند ہی قدم پیدل چل پڑی، ہر طرف قبریں ہی قبریں تھیں۔ دن کی روشنی میں نظم و نثر خیمے سے نکلی تھی تو وہ بھی ان کے پیچھے چل پڑی تھی، پھر دونوں ایک جگہ کھڑی ہو گئی تھی اور کسی سوراخ میں جھانک رہی تھی۔ وہ بھی قریب پہنچی تو اس نے بھی وہ روح فرما منظر دیکھا، کوئی قبر تھی جو کھلی ہوئی تھی اور اس میں سے مردے کا کفن جھانک رہا تھا۔ وہ جلدی سے پیچھے ہٹ گئی اور اس کے دل پر ایک عجیب سا خوف طاری ہو گیا۔ وہ کچھ اور پیچھے آ گئی تھی، نظم اور نثر وہاں سے آگے بڑھ گئی تھی، لیکن وہ منظر اس کے ذہن پر نقش رہا تھا۔ وہ قبر زیادہ دور نہیں تھی جس میں اس نے مردے کو دیکھا تھا۔ دور سے ہی وہ کھڑے ہو کر اس قبر کی طرف اور پھر آس پاس کی قبروں پر نگاہیں دوڑانے لگی۔ اس وقت پیچھے سے دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز سنائی دی
کوئی بے اختیار بھاگا چلا آ رہا تھا اور اس کے منہ سے آوازیں نکل رہی تھی، چھوڑ دے ولی بچا لے ولی، چھوڑ دے ولی بچا لے ولی، اب نہیں کروں گا چلا جاؤں گا ولی۔ یہ ایک نیم زمانہ اور نیم مردانہ آواز تھی۔ دوڑتے ہوئے قدم اس کے قریب آئے اور وہ چونکہ راستے میں آ گئی تھی اس لیے ایک انتہائی زوردار 2 ہتھڑ اس کی پشت پر پڑا اور وہ بری طرح لڑکھڑا کر گرنے لگی۔ دوڑنے والا اپنی دھن میں آگے نکل گیا تھا، پتہ نہیں وہ عورت تھی یا مرد، لیکن وہ آوازیں اس کے منہ سے برابر نکل رہی تھی۔ ادھر عشیرہ گرنے لگی تو جانے کسی نے اسے بازوں سے تھام لیا اور پھر ایک مدھم سی سرگوشی سنائی دی، بسم اللہ۔ پھر وہی سرگوشی ابھری، اس طرح باہر نہ نکلا کریں، یہ گزرگاہ ہے اور یہاں سے گزرنے والے گزرتے رہتے ہیں، جائیے براہ کرم اندر جائیے۔ اس نے چونک کر آنکھیں پھاڑ جسے سنبھالنے والے کا لمس ضرور محسوس ہوا تھا، لیکن نہ شکل نہ جسم کا ہیولا، ایسی کوئی چیز نظر نہ آئی۔ جب اس کا توازن قائم ہوا تو وہ سخت دہشت زدہ ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ یہ کون تھا جس نے اسے نہایت نرم لہجے میں اندر جانے کی تلقین کی تھی؟ وہ کہاں گیا؟ آس پاس تو کچھ بھی نہیں تھا۔ اچانک ہی اس کو یوں لگا جیسے اس پر برف کا برادہ پھینک دیا گیا ہو، پورے بدن میں شدید سردی کی لہریں دوڑنے لگی اور وہ لڑکھڑاتے قدموں سے خیمے کی طرف واپس چل پڑی۔ بمشکل تمام گرتی پڑتی خیمے تک پہنچی اور غڑاب سے اندر داخل ہو گئی۔ اس کا سینہ دھونکنی بنا ہوا تھا، حالانکہ نہ دوڑتی ہوئی آئی تھی اور نہ بہت دور سے آئی تھی۔ جاری ہے۔